نکاح کے موقع پر 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا. جیسے کہ ابھی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا تو آپ حضرات سنیں گے، پتہ چل جائے گا کہ تینوں کے اندر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا. تینوں میں کہیں نکاح کا حکم نہیں. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات پڑھا کرتے تھے. تو ان دونوں کی آپس میں خاص مناسبت ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے شوہر کے ذمے میں بیوی کے حقوق لازم ہوتے ہیں، بیوی کے ذمے میں شوہر کے حقوق لازم ہوتے ہیں. یہ ایسے حقوق ہیں جو بزور بازو نہیں حاصل کیے جا سکتے. کوئی کہے کہ بزور قانون میں لے لوں، بزور عدالت لے لوں، نہیں، ممکن نہیں ہے. یہ حقوق ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق تب ادا ہوں گے جب دل میں خوف خدا موجود ہو، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب تقویٰ ہو. اگر یہ چیز موجود نہیں تو پھر دنیا پوری زور لگا لے، ایک دوسرے سے حقوق وصول نہیں کیے جا سکتے. اس لیے خاص طور پر تقویٰ کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ چیز اپنے اندر اگر پیدا کر لی جائے تو انسان کی اپنی شادی کے بعد والی زندگی جنت بن جاتی. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا، اپنی بچیوں کا بھی نکاح کیا. ایسا نہیں کہ بس بات ارشاد فرما دی، آپ نے جو فرمایا وہ عملاً کر کے بھی دکھایا. اور گھر کی زندگی وہ ہمارے سامنے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ کیا ہوتا تھا. اس لیے کہ خوف خدا تھا ہر ایک کے دل میں. جب خوف خدا ہو تو بہت ساری جگہوں پر انسان جھک جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ڈر گیا بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج یہ ہمارے ہاں مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کے سامنے کیسے جھکوں، بیوی کی بات کیسے نہ مانوں. ہمارے حضرت والا نور اللہ عمر کا تو نے ایک جگہ جا کر بیان فرمایا بیویوں کے حقوق پر کہ گھروں میں یہ ظلم ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو بیوی سے معافی مانگے. تو ایک حضرت ہی سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ سفر پر جانے لگے تو اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے اگر تمہارا کوئی حق رہ گیا ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. تو وہ تو معافی مانگ کے چلا گیا، لیکن وہ پیچھے رونے لگی. اور کسی اور کو اس نے جو خاتون کو بتایا فون کے اوپر کہ اس طرح میرے شوہر گئے ہیں، لگتا ہے کہ ان کا آخری سفر ہے، یہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس لیے معافی مانگنے آئے تھے میرے پاس، ان کو پتہ چل گیا. تو وہ خاتون نے اس کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس لیے مانگ کر گئے کہ تمہارا ان کے ذمے میں کوئی حق باقی نہ رہے. انہوں نے بیان سنا، ان کے دل میں بات آئی، اس لیے معافی مانگ کر گئے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گھر میں تشریف لے کر گئے. وہاں کھانا بنایا، انہوں نے کھانا حضرت نے کھا کر حضرت نے جو خواتین تھی وہ پردے کے پیچھے تھی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا بہت اچھا کھانا بنا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ ذائقہ عطا فرمائے. جب یہ کہنا تھا تو پردے کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی. حضرت حیران ہو گئے. گھر والوں سے جو مرد تھے پوچھا بھی کیا بات ہے، اندر رو کیوں رہے، معلوم کرو. تو معلومات کروائی تو پتہ چلا اس عورت نے کہا کہ آج تک میرے شوہر نے میرے کھانے کی کبھی تعریف ہی نہیں کی، آپ نے کی ہے اس لیے مجھے رونا آ گیا کہ ایک باہر کا بندہ آ کر میرے کھانے کی تعریف کر رہا ہے، شوہر نے تعریف ہی نہیں کی. باہر تو ہم بہت تعریفیں کرتے، بھائی بڑا زبردست کھانا بنا ہے، آج تو بڑا زبردست معاملہ ہوا. گھر میں تعریف کرنی ہے، اور تعریف کر کے ہی گویا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، ان کی محنت وصول ہو گئی. اتنی ان کو خوشی ہوتی ہے ہماری تعریف کرنے سے کہ ہم کچھ اور اس کے عوض میں دے دیں، اتنی خوشی نہ ہو جتنی تعریف کرنے سے ہوتی ہے. منہ سے ایک لفظ بولنا، یہ گھر کو جنت بنانا. یہ نہیں کہ گھر میں آئے تو منہ پر 12 بجا کر آئے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. گھر والوں کا بھی حق ہے، جیسے ہمارے دل میں ہے کہ گھر میں ہے، گھر والوں کے چہروں پر بشاشت ہو، بچے بھی ہنستے کھیلتے اچھے نظر آتے ہیں، گھر میں اہلیہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی ہنستی ہو، اچھی لگتی ہے. لیکن ہم خود آتے ہیں تو ہمارے چہرے پر 12 بجے ہوئے تو گھر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں، گھر والے بھی سہمے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ صاحب ناراض ہو جائیں گے گھر میں آئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کسی کو جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے بول سکے. حضرت نے فرمایا کہ انسان گھر میں آئے یا شیر گھر میں آئے کون آیا ہے گھر میں؟ گھر میں تو انسان ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات آپس میں مذاق کر رہی ہیں. ایک نے دوسرے کے چہرے پر حلوہ مل دیا، آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ لی کہ تو بھی بدلا لے، تو بھی حلوہ مل دے اس کے چہرے پر، یعنی آپس کے اندر مذاق ہے. یہ یا محبت ہے.
جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں تو کرتے نہیں، اور جہاں کرنے کی اجازت نہیں وہاں تم یہ محبت کر رہی ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک پیالے میں منہ لگا کر پانی پی رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ہمیں بھی پانی پلاؤ. انہوں نے وہی پیالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہاں ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے بتایا یہاں. آپ نے بھی وہیں ہونٹ لگا کر پانی پیا. یہ محبت دکھائی، گھر والوں کے ساتھ محبت. یہ جب ہوتا ہے تو گھر یقیناً جنت بنتا ہے، گھر یقیناً جنت بنتا ہے. پہلے سمجھا جائے وہ ہماری بیوی، بعد میں اللہ کی بندی. پہلے جس سے بھی معاملہ کرنا ہے پہلے وہ اللہ کی بندی ہے، بعد میں ہماری بیوی. ایسے ہی آج ہم اولاد کے ساتھ بھی ایسے معاملہ کرتے ہیں. اولاد کو پہلے بعد میں سمجھے، پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ پہلے اللہ کی بندی ہے، بعد میں ہمارا بیٹا یا بیٹی ہے. ہم نے جو اس سے معاملہ کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے. آج گھروں میں وہ ہم محبتیں نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اولاد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور گھر کے اندر بھی جھگڑے، اختلافات ہیں، فساد ہے. باہر بیٹھتے ہیں دوستوں میں خوب گپ شپ لگتی ہے، خوب ہنستے مسکراتے ہیں. گھر میں آتے تو کوئی مسکراتا ہی نہیں. گھر میں آتے تو ہم موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں. گھر میں آتے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں ہے، بس بیٹھا ہے موبائل کے اندر مگن ہے، کسی کو کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں. گھر میں آئے، گھر میں آ کر بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے، بیوی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حقوق ہے، اس کی بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس کا دل بھی خوش کرنا ہے. اور کسی مومن کا دل خوش کرنے کے لیے اگر بات کی جائے یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. صرف عبادت نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں. اسی لیے تو نکاح جس کو ہم عموماً سمجھتے ہیں رسم ہے، رسم نہیں، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. اس نکاح پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے. تو جب عبادت ہے اسی لیے عبادت کے طریقے پر کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو مسجد کے اندر کرو، اعلان کے ساتھ کرو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حکم دیا گیا ہے. اور ابتدا سے انتہا تک عبادت ہی عبادت ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ تقویٰ. وہ ہمارے اندر آ گیا تو انشاءاللہ گھر جنت بنے گا انشاءاللہ. ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے گھر کے اندر، والد اور بیٹے کا آپس میں 100% مزاج نہیں ہے، آپس میں نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے نہیں ملتا، والدہ سے نہیں ملتا. تو جب گھر میں بیوی آئے گی تو اس سے مزاج 100% کیسے مل سکتا ہے؟ اونچ نیچ ہوگی، یقیناً ہوگی، اس سے انکار نہیں. کیونکہ دونوں الگ الگ جگہ کے رہنے والے اور دونوں کا مزاج الگ، دونوں کی پرورش الگ الگ ہوئی ہے. اور پھر ایک مرد ہے ایک عورت ہے تو دونوں کے مزاج کا ملنا ممکن نہیں ہے کہ ہم کے 100% مل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہیں اونچ نیچ ہوگی وہیں برداشت کر کے چلنا ہے، اور یہ مرد کا کام ہے. اس لیے مرد کو قوام بنایا گیا. قوام کا مطلب ہے نگران. قوام کا مطلب یہی لاٹھی لے کے پٹائی شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں. قوام کا مطلب نگران، کہ جو فیصلے کی طاقت اس کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں. یہ فیصلہ درست کر سکتا ہے، یہ فیصلہ صحیح سمت میں کر سکتا ہے. اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر چلانا ہے. اپنے گھر کو ہر مرد کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنا لے، یا اپنے گھر کو گھر میں جائے تو ہر طرف سے لڑائی اور فساد کی آواز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم اپنے گھروں کو ایسا بنائیں کہ اپنے گھر کے اندر یہ بات آ جائے. خاص طور پر بچیوں کو سمجھانا چاہیے. بچیوں کو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. پہلے دور کے اندر بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھیے کہ خاتون کبھی اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بتاتی نہیں تھی کہ وہاں مجھے کیا تکلیف ہے. اگر بتا بھی دیا تو ماں باپ کہتے تھے تیرا مرنا اور جینا وہی ہے، تو ہمیں آ کر نہیں بتا. کبھی بھی بیچ میں نہیں آتے تھے. اور آج بچی نے آ کر کوئی بات بتائی نہیں، ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے تمہارے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فساد شروع ہو جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں. وہ جب اس گھر کی ہو گئی وہی گھر اس کا ہمیشہ کا گھر ہے. بچی کو سمجھانا چاہیے تو تمہارا اپنا گھر ہے اور تو نے ہی اس کو جا کر بنانا ہے. ان کے دل تو نے جیتنے، اور یہ تیرے اندر ہے کہ تو جا کر کس طرح جیتے. تربیت جب اس انداز میں ہوگی. پہلے گھر ٹوٹنے کے واقعات زیادہ نہیں ہوتے تھے، اب ہو رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تربیت ہوتی تھی گھروں، ماں باپ کی تربیت ہوتی تھی، ماں سمجھاتی تھی بچیوں کو، بہت اچھے طریقے سے تربیت ہوتی تھی. آج وہ تربیت نہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ پہلے ہی جیسے گھر میں قدم رکھا یہی دل میں ہے کہ اس لڑکے کو لے کر میں نے اکیلے ہو جانا، اکیلا گھر ہو جائے ہمارا، بس اکیلے ہی رہیں گے، جان چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی کہانی، کسی کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں سمجھنے کی. حضرت تھانوی نفر اللہ وبرکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچی سے ہم سبق سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. دونوں موجود ہیں. تو فرمایا ایک لڑکی سے نکاح کے موقع پر ایک لڑکی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلاں لڑکے سے نکاح کیا جا رہا ہے تو وہ 2 بول بولتی ہے، قبول ہے یہ بولتی ہے یا خاموشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن 2 بولوں کی لاج رکھتی ہے کہ وہ جا کر اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے.
ملک چھوڑنا پڑتا ہے، سب کو چھوڑ دیتی ہے، ایک اجنبی آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے بھی دو بول بولے تھے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، ہم نے ان دو بولوں کی کتنی لاج رکھی، ہم نے غیر کو چھوڑ کر اللہ کے پورے بن گئے کہ نہیں بنے؟ اس لڑکی سے ہی سبق سیکھ لیتے۔ یہ تو فرمایا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ دو بول بولے ان کی لاج کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کتنا۔ یہ جب ہم کریں گے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خاصہ ہے کہ انسان خود بخود اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے، اللہ اس کے محبوب یا اللہ کا محبوب۔ سنت کا خاصہ، جس طرح مقناطیس کی خصوصیت ہے کسی چیز کو کھینچنا، سنت کی خاصیت ہے محبت، ضرور محبت پیدا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جہاں سنت ہو وہاں محبت پیدا نہ ہو۔ تو یہ اب زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے یا جن کی ہو چکی ہے، اپنے گھروں میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ گھر میں جا کر وقت دے، گھر والوں کے ساتھ بجائے الجھاؤ کے سلجھاؤ کی کیفیت ہو، گھر کے اندر آپس میں محبت کے ساتھ رہا جائے بجائے لڑائی جھگڑے کے۔ تو گھر کے اندر آپ دیکھیں گے تبدیلی کیسے آتی، ضرور تبدیلی آئے گی۔ گھر میں جا کر تھوڑی تھوڑی سنت پر بھی عمل شروع ہو جائے، گھر والوں کو ساتھ ملا لیا جائے، ایک زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے گھر کو اچھا بنائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں تقویٰ آ جائے، اور تقویٰ یہ نام ہی خوف خدا، ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر بچنا کہ میرا کیا بنے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خادم سے ناراض ہو گئے تو اس نے اگر معافی مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تیری کتنی مرتبہ معاف کروں، اتنا تو نے مجھے پریشان کیا، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو قریب ہی میں بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو کان میں کہا کہ جتنی اللہ سے اپنی معاف کروانی اتنی معاف کر۔ اب بعض یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں کہتے بیوی کو کتنی مرتبہ معاف کر، جتنی ہم نے اللہ سے اپنی معاف کرانی اتنا معاف کر دے۔ گھر بسانا ہے، گھر کو ختم نہیں کرنا، گھر بنانا مشکل ہے، توڑ دینا آسان۔ کوئی بھی آپ عمارت بناتے ہیں، عمارت بنانا مشکل، توڑنا بہت جلدی کا کام ہے، ٹوٹ جائے گی، بنتی بڑی دیر سے، گھر بننا بڑا مشکل، بن جائے تو پھر سبحان اللہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے کہ گھر کے اندر انسان کو ایک جنت اور گھر کے اندر ایک ٹھنڈک ملتی۔ آج عموماً ملتے ہیں مجھے آ کر لوگ، نوجوان طبقہ بھی ملتا ہے، گھر میں نہیں جاتے، بات پھلوں میں بیٹھے، کیا بات ہے کہ گھر میں جاتی بے چینی ہوتی، بے سکونی ہوتی۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے مطلب گھر میں تو سکون آنا چاہیے، گھر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق خراب کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جاتے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور باہر بیٹھے خوش، بڑا خوش۔ یہ خوشی کا اظہار گھر میں ہونا چاہیے، گھر میں ہوں گے تو کام بنے گا۔ ایک آدمی جب گھر میں جاتا تو گلے میں اس نے مالا پہن رکھی ہوتی تھی، کام کے لیے جاتا تو گلے میں مالا ہوتی، واپس آتا تو گھر کے دروازے کے باہر کھوٹی کے اوپر وہ مالا لٹکا دیتا، پھر اندر جاتا۔ روز اس کا یہ معمول تھا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہا ہے؟ روز جب باہر نکلتا ہے اس کو پہن لیتا ہے اور جب اندر جاتا ہے تو پھر اتار کے جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو میں مالا پہنتا ہوں یہ گویا یہ دنیا کے باہر کی ساری پریشانیاں ہیں، باہر کی پریشانیاں ہیں۔ جب میں گھر میں آتا ہوں تو یہ مالا اتار کے وہاں رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانیاں جو باہر کی تھی نا یہ گھر کے باہر ہی رہیں گی، یہ گھر کے اندر نہیں جائیں گی۔ میں نے گھر کے اندر جا کر اپنی سکون کی زندگی گزارنی۔ وہ جو گھر کی باہر کی پریشانی جب ہم گھر کے اندر لے کر آتے ہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے، اس سے ہوتا ہے مسئلہ۔ نہیں وہ پریشانی باہر کی ہے، یقیناً ہوتی ہے، باہر کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو گھر کے اندر نہیں لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے مزاج بگڑ جائے سب کا۔ ایک آدمی کا مزاج بگڑتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس میں بس ایسا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ سے پورا گھر وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، پورا گھر ایک بندے کی وجہ سے۔ اور ایک بندہ اگر صحیح ہو جائے جس کے اوپر گھر چل رہا ہے اس کی وجہ سے سارا گھر کچھ گھروں میں معاملات ہیں۔ اس لیے اپنے اندر یہ چیز لانی، اللہ سے مانگنا ہے۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، یقیناً ہم سے غلطی ہوتی، یقیناً کوتاہی ہوتی، جہاں جہاں ہم سے غلطی ہو کوتاہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب فرما دیجیے، تاکہ تقویٰ ہمارے اندر آئے گا تو ہر جگہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اس نکاح کے اندر خوب خیر و برکت رکھ دیجیے، دونوں خاندانوں میں مزید اتفاق، اتحاد، محبت کا ذریعہ بنا دیجیے، میاں بیوی میں مثالی الفت و محبت پیدا فرما دیجیے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون، باعث خیر بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام،
ہم سب کو عموماً ان دونوں کو خصوصاً تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین، جس طرح آج آپ نے فضل فرمایا، ہم سب کو خوشی کے موقع پر مسجد میں جمع فرمایا، کل قیامت والے دن اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.